أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاکم اللہ فی الدارین خیرا. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین الثواب ہے. اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. بس ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ان کی تلاوت بھی آپ کے سامنے کی گئی ہے اور ترجمہ بھی پیش کی گئی. یہ قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے نا؟ جی جی. پہلی سورہ کون سی ہے؟ فاتحہ. دوسری، تیسری آل عمران. چوتھی سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ شکر ہے. گویا شکر جو ہے اس ہر قسم کی سعادتوں کامرانیوں کی جڑ ہے. نیکیوں اعمال صالحہ کی بنیاد ہے کیا؟ شکر. شکر بنیاد ہے ہر قسم کے اعمال صالحہ، خیرات کے، بھلائی جو ہے جڑ کیا ہے؟ شکر ہے. یہیں سے اخلاقی تعلیمات پیدا ہوتی ہیں، ایمان پیدا ہوتا ہے، اسلام آتا ہے، اور پھر جو ہے انسانوں کے درمیان جو رحمدلی وغیرہ سب آتی ہے شکر ہی کے جذبے سے آتی ہے. اگر شکر جذبہ نہیں ہوگا کوئی عمل صالح نہیں پیدا ہو سکتا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ایمان سے پہلے بھی کیا ہونا چاہیے؟ شکر. ایمان سے پہلے شکر. اگر شکر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں پیدا ہو سکتا.
اخلاق بھی نہیں پیدا ہو سکتے، اسلام کا بھی شعور نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر چیز سے پہلے ایمان، اسلام، اخلاق سے پہلے کیا ہے؟ شکر بنیاد ہے۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ سب سے اول نمبر پر رکھی گئی۔ سورہ بقرہ اس کے بعد ہے۔ سورہ بقرہ کا جو ہے کیا ہے مرکزی مضمون؟ الیاس صاحب وہ بھول گئے آپ، کیا نام ہے بھائی؟ عبد الرحمن صاحب؟ ایمان۔ سورہ بقرہ کا ایمان ہے، ایمانیت پر گفتگو ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ایمانیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ دیکھیے لیس البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ جتنی ایمانیات سب کی گفتگو ہوئی نا، تو گویا کہ سورہ بقرہ ایمان کی تفصیل، اور ایمانیات میں سب سے پہلے کس پر ایمان لانا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ جو سب مدنی صورتیں یہ ہیں، اور مدنی صورتوں میں مخاطب کون ہیں؟ رسول تو مخاطب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ کن لوگوں سے پیش آیا تھا؟ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ یہود صحابہ کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ مانتے تھے، لیکن رسول کو نہیں مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے بالا بالا ہم خوش کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ہمارے پاس خود کتاب ہے، ہمارے پاس نبی آئے ہیں، ہم کسی دوسرے نبی دوسرے کتاب پہ ایمان نہیں لا سکتے، یہ تھا ان کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں گویا کہ سورہ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ایمان بالرسالت ہے، رسالت محمدی کو ماننا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہوگا عبد الرحمن؟ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کو بہت وسعت کا پیش کیا، اور کہا تھا کہ اس زمین کا دین بھی اسلام ہے، آسمان کا دین بھی اسلام ہے، پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض تمام وکرہم الیہ یرجعون۔ کیا یہ دین اللہ کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں؟ جبکہ زمین آسمان سب کو سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اسلام کے معنی جھکنا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ اب اس کے بعد جو ہے کون سورہ ہے؟ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء۔ سورہ نساء کا آخر کیا ہے عبد الرحمن صاحب؟ آخر بولیے، آخری آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت۔ ہاں، سورہ آل عمران کی آخری آیت بتائیے ہم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کیا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح، کامیابی۔ اب یہاں بھی دیکھیے اے ایمان والو، صبر کرو، اور صبر میں ایک دوسرے پر غالب آ جاؤ۔ ورابطوا، اور کیا کرو؟ ربط باہمی پیدا کرو، ربط باہمی، باہم تم کیا رہو؟ متحد رہو، مضبوطی دکھاؤ، مضبوطی، سیسا پلائے دیوار بن جاؤ تم۔ رابطو، اور کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب ربط باہمی کیسے وجود میں آئے گا؟ ربط باہمی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رشتہ کی مضبوطی کیسے آئے گی؟ میاں بیوی کیا؟ صلہ رحمی سے آئے گی، صلہ رحمی سے آئے گی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے معاشرہ صلہ رحمی پر جو معاشرہ بنے گا، جی سارے انسانوں کے ایک سمجھا جائے گا۔ مرد عورت سب دونوں آدم کی اولاد ہیں۔ جب تک یہ اس طرح صلہ رحمی نہیں ہوگی تو حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی جی تو پھر کیا ہوگا؟ امن و شانتی معاشرے میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ اب اس سورہ میں گویا معاشرتی نظام پیش کیا، اور معاشرتی نظام کی بنیاد کس پر؟ حق پر، عدل پر، انصاف پر۔ اور انصاف کیسے قائم ہوگا وہ پہلی آیت بیان کر رہے ہیں۔ چلیے اب دیکھیے وہاں واتقوا اللہ تھا نا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا آغاز کس سے ہوا؟ یا ایھا الناس، اسی تقویٰ سے اس کا آغاز کر دیا۔ تو لوگوں، اب سوال پیدا ہوگا لوگوں سے مراد کون ہے؟ یا ایھا الناس، لوگوں، محمود بھائی، یا ایھا الناس، اے لوگوں،
اپنے رب سے ڈرو، تو لوگوں سے مراد کون ہے؟ جی ہاں، تو جو کہہ رہے ہیں ہمارے عثمانی صاحب، اس کو ہم غلط نہیں ٹھہرا سکتے لوگ، کیونکہ خطاب عموم کے پردے میں ہے، خطاب میں عموم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن جو عبد الرحمن صاحب نے بتایا وہ بھی صحیح ہے کہ خطاب تو عموم کے پردے میں ہے تمام انسانوں کو، لیکن رخ کدھر ہے؟ مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کی طرف، کیونکہ یہ تو ایک اسٹیٹ بن چکا ہے، مدینے میں ایک اسٹیٹ بن گیا۔ اب اسٹیٹ کا نظام معاشرت کیا ہوگا، اسی کو اس کے اصول پیش کیے جا رہے ہیں کہ مضبوط اور مستحکم معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اس کی تفصیلات اس سلسلے میں بیان کی جا رہی ہیں۔ چلیے تو پہلے آپ ترجمہ پڑھیے تو پھر۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دی۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یہ بات ہوئی، دیکھیے یہ بات ہوئی کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ گویا کہ رب ہے تمہارا، رب ہی تمہارا خالق ہے۔ رب کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو تمہارا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، یہ بات ہوئی، یعنی تمہارا رب ایک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اسی نے تم کو ایک مالک، ایک آقا نے، ایک فرما روا نے پیدا کیا تم کو۔ کیسے؟ ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی سے اس کا جوڑا بنایا کیا مطلب محمود بھائی؟ اسی سے ایک جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ جوڑا کیسے، کس سے بنایا ہے؟ ہاں، حوا کو۔ کس سے بنایا؟ اسی سے بنایا، کیا مطلب؟ ہاں، اب دیکھیے عبد الرحمن صاحب کا ان کے ہڈی سے بنایا ہے۔ حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یہ کہہ رہے ہیں کون؟ عبد الرحمن صاحب۔ اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے الیاس صاحب کہ اس کے جن سے بنایا۔ الیاس صاحب کے بعد زیادہ مناسب ہے، الیاس صاحب کے بعد مناسب ہے کہ آدم اور حوا کے جنس ایک ہی ہے۔ ایک ہی جنس ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ وہ رب ہے، جی وہ رب ہے۔ تو پھر کیا ہے اس کی ربوبیت کے مظاہر؟ دیکھو کیا اس کی ربوبیت کے مظہر میں سے یہ ہے کہ مرد عورت دونوں کے جنس ایک ہے۔ عثمانی صاحب کی بات تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی سن لیا کہ پسلی سے پیدا کی گئی، یہ پسلی سے، اور تلمود کی روایت ہے کہ 13ویں پسلی سے، آدم کی 13ویں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا ہے۔ سمجھ گیا آپ؟ اور جو تلمود کی چونکہ روایت ہے، یہ روایت ایسی ہے کہ صاحب چلی آ رہی ہے کہ عورتیں پیدائشی طور پر بڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور مرد بہت سیدھے ہوتے ہیں، اور یہ پیدائشی طور پر کوئی حق نہیں دیا اسی بنیاد پر، یہود نے حق نہیں دیا، نصارہ نے حق نہیں دیا، قدیم ترین مذہب کے دعویٰ داروں نے کوئی حق نہیں دیا۔ کیوں؟ پیدائشی طور پر یہ ٹیڑھی ہیں، اور مرد کو سارے حقوق ہیں کیونکہ پیدائشی طور پر بڑا سیدھا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ بنیادی نقطہ ہے جو فساد کا پہلی آیت جو ہے بتا دے رہی ہے، پہلی آیت حکم دے رہی ہے، بلکہ دونوں کی جنس ایک بتا رہی ہے۔ اچھا صاحب، عبد الرحمن صاحب نے جو بتایا ہے وہ وہی بتایا۔ کیوں عبد الرحمن نے کہا کہ ان کی پسلی سے؟ عبد الرحمن کیوں بتایا آپ نے پسلی سے پیدا کی گئی؟ منزل آدم، ٹھیک ہے، منزل آدم، آدم کی پسلی سے بنائی گئی، یہی ہے نا، بلکہ منزل آدم، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں ہم کو، دیکھیے خلق من نفس واحدہ ہے نا۔ اب دیکھیے یہ جو ہے، آپ سورہ نکال لیے سورہ روم نکالیے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی ہم آپ لوگوں کو سب کو زحمت دے رہے ہیں۔ سورہ روم نکالیے، آیت نمبر دیکھیے 21، آیت نمبر 21 نکالیے آپ، اور پھر پڑھیے آپ، تو نکال لیا آیت نمبر 21، پڑھیے آپ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی
حاکمیت کے جلووں میں سے یہ ہے جلوہ. کیا جلوہ ہے؟ اس نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا؟ تمہاری اپنی جان سے کیا پیدا کیا؟ تمہاری بیویاں. یہ خطاب کس سے کہا سالم صاحب؟ وَمِنْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، تمہارے پیدا کیا. کیا؟ تمہاری اپنی جان سے. کیا؟ تمہاری بیویاں. خطاب کس سے ہے عثمانی صاحب؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ انسانوں سے. کہا انسانوں کے تمہاری بیویاں تمہاری جان سے ہیں. کیا ہر ایک کی اس کی پسند پیدا کی گئی کیا؟ بولیے تسلیم کریں گے آپ؟ وہی لفظ تو ہے، تمہاری بیویاں تمہاری اپنی جان سے ہیں. اگر وہ مان لیں تو گویا یہ کہ ہر ایک کی بیوی جو ہے کیا اس کی پسند پر. ایسا تو نہیں ہے نا؟ بولیے ایسا ہے کیا؟ لہذا الیاس کی بات صحیح ہے کہ ہر ایک کی بیویاں اس کی اپنی جنس ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا انسان کو، مرد عورت بنایا. ایسا نہیں کہ مرد کی جنس الگ اور عورت کی جنس الگ. اگر مرد کی جنس کو آپ سمجھے بھینس کو بنا دیتا ہے، اس کی بیوی بنا، بتائیے وہ سکون مل سکتا تھا؟ مان لیجئے کہ یہ نسل چل سکتی تھی، لیکن یہ نسل کیا ہوتی؟ عجیب و غریب تمدن، تہذیب. جو یہ اتنی ترقی ہوئی، دنیا کی ترقی ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی، کوئی سوال نہیں ہے. اس وجہ سے بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی ربوبیت کا جلوہ ہے. تمہاری بیویاں تمہارے اپنے جنس سے ہیں. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ چلیے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا. پھر انہی دونوں سے بہت سے مردوں بہت سے عورتوں کو دنیا میں بکھیر دیا. اس اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. اور کیا؟ کس سے ڈرو، کس سے بچو؟ رشتوں کو کاٹنے سے بچو. رشتوں کو کاٹنے سے بچو. رشتوں کاٹنے سے بچو کیا مطلب؟ کس چیز سے روکا جا رہا ہے سالم بھائی؟ قطع رحمی سے بچو. ہاں، قطع تعلقی سے بچو. قطع تعلقی کیا ہے؟ رشتوں کا خیال کرو. جی، رشتوں کا خیال کرو. رشتوں کا خیال کرو. اس کو کاٹو مت. تو رشتوں کا خیال کرو کا مطلب کیا ہے؟ رشتے میں کون آئیں گے؟ سب آئیں گے. کون؟ پوری انسانیت آئے گی. پوری انسانیت ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری انسانیت کیا ہے؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے پوری انسانیت. لہذا سارے انسانوں کو کیا سمجھو؟ ہاں، سارے انسانوں کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد سمجھو. یہ مت سمجھو کہ فلاں نیچ ہے اور فلاں بڑے مرتبے والا ہے. نہیں، کچھ نہیں. سب آدم کے اولاد ہیں. سب حوا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لہذا ان میں کوئی تفریق. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں کیا تھا؟ تم سب کو سب ایک ہی آدم کے اولاد ہو. اور آدم مٹی سے پیدا کہ لا فضل عربین علی جمین. کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی کالے گورے پر نہیں، کسی گورے کالے پر فضیلت نہیں. الا بالتقوی. اگر فضیلت کی وجہ بن سکتی کوئی کیا؟ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی بنیاد پر جو اس سورہ کی پہلی، یہ قرآن مجید کی جو پہلی سورہ ہے، پہلی سورہ کون سی ہے ترتیب کے لحاظ سے؟ سورہ فاتحہ. کیا؟ الحمدللہ رب اللہ کا شکر ہے جو، ترجمہ کرو، سارے انسانوں کا مالک ہے. سارے انسانوں کا مالک ہے. آیات سارے انسانوں کا مالک ہے. یہ نہیں کہ صرف اچنوں کا مالک ہے. یہ نہیں صرف عربوں کا مالک، اجمیوں کا نہیں. عرب کا بھی مالک ہے، عجم کا بھی مالک ہے. جتنے انسان اس دنیا میں سب کا مالک وہ ہے. سب کا رب ہے. سب کی دیکھ ریکھ کر رہا، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کھانا کھلاتا ہو، کچھ لوگ اس کے منہ سے پیدا کیے گئے ہیں، کچھ لوگ چھاتی سے پیدا کیے گئے، کچھ لوگ پیر سے یہ سب نہیں ہے. سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہے. یہ گویا تصور شروع ہی میں دے دیا. یہ آیت جو تمہیدی آیت ہے، اسی کی ارد گرد پوری سورت گھومے گی، آپ دیکھیں گے. چلیے. او تم اس اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو
جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، تم کہتے اللہ کے واسطے میرا حق بنتا ہے، اللہ کے واسطے ہمارا حق دو، کہتے ہو کہ نہیں؟ تو اس اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو کہ اگر تم ایک دوسرے کا حق نہیں دو گے تو کیا کرے گا اللہ؟ باز پوچھ کرے گا، سخت ترین باز پوچھ کرے گا، تمہارا محاسبہ کرے گا۔ لہذا اس ہستی سے ڈرو۔ جب بھی آدمی مانگتا ہے نا، جب بھی کوئی نظام پیدا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطہ دیتا ہے کہ ہمارا حق دے دو، ہر شخص یہی کرتا ہے۔ کہا کہ تم بچو اس اللہ کے عذاب سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، رشتوں کو۔ وقت میں پڑھتے ہی ہے۔ اب دیکھیے عثمانی صاحب پہنچ گئے کہ نکاح جب ہوتا ہے، مجلس نکاح میں سب سے پہلی آیت یہی ہے، یہی پڑھتے ہیں۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، عبد الرحمن حق تقاتہ ولا تموتن۔ تیسری آیت کیا ہے عبد الرحمن؟ میں یار تم جو ہے بولو تیسری آیت کیا ہے؟ کیا ہے تیسری آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ تیسری آیت۔ تینوں آیتوں میں دیکھیں گے تقوی۔ نکاح کے مجلس و تقوی مبارکباد دینے جا رہے ہیں، خوشی کا موقع، لیکن کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ یہ سب کیوں؟ یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے۔ تقوی کا زیادہ راہ لے لو، تقوی کے زیادہ راہ کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے ہو۔ اس وجہ سے بار بار تقوی کی آیتیں آئی ہوئی ہیں۔ چلیے صاحب، یتیموں کے مال ان کو واپس دو۔ ایک چیز تھوڑی سی اور میں گفتگو کر دیتا ہوں، چونکہ آج بڑی اہم ہے، اور چونکہ آپ نے بتایا کہ یہی جو ہے مجلس سے نکاح پڑھی جاتی ہے نا، تو دیکھیے ایک چیز ہے، آپ نے عبد الرحمن صاحب نے وہ ایک روایت پیش کی، اور سالم بھائی نے بھی کیا روایت پیش کی عبد الرحمن صاحب آپ نے؟ ہاں، ہوا کی من ضلع آدم ہے کیا؟ ہاں، تب صحیح جو روایت ہے، صحیح روایت بخاری والی روایت کیا ہے؟ من ضلع، بس من ضلعین ہے، سمجھ لیجئے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا ہے عثمانی صاحب، من ضلعین ہے، من ضلع آدم نہیں ہے، من ضلعین ہے۔ ضلعین کے معنی نہ ٹیڑھی، ٹھیک، من ضلعین معنی ٹیڑھی۔ گویا کہ اللہ، یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے عورتوں کی جو تشبیہ دی کس سے؟ ضلع، یعنی پسلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پسلیوں سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور ٹیڑھ ان کی خوبی ہے، ٹیڑھ خوبی ہے، کیونکہ یہ ٹیڑھی ہیں، اس وجہ سے اعضائے رئیسہ کے محافظ ہیں۔ یہ اعضائے رئیسہ، دل کہاں ہے عبد الرحمن صاحب؟ دل کہاں ہے؟ ہاں، انہیں پسلیوں کے درمیان تو ہے دل، بولیے، دل ہی تو اصل ہے۔ تو اعضائے رئیسہ کی حفاظت کر رہی ہیں پسلیاں، تو یہ ٹیڑھ ہونا ان کی کیا ہے؟ خوبی ہے، نہ کہ خامی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، اور یہ پسلیاں نازک ہوتی ہیں، اس میں ہے روایت میں، خطبے میں، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ تو عورتیں کیا ہیں؟ وہ نازکی کے تشبیہ دی گئی، عورتوں کے نازکی سے تشبیہ کی، نازک ہے، نازک، اگر ان کو سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک غزوے میں جا رہے تھے، اور ازواج مطہرات میں سے بھی سوات اٹھنے پر ایک جو صحابی تھے مہار تھامے لے جا رہے تھے، دوڑا دیا اونٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے رفقم بالقواریر، رفقم بالقواریر مانے آپ گینوں پر ذرا سا رحم فرماؤ، رحم کرو، آپ گینے، یہ شیشے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ تشبیہ دی ہے اللہ کے رسول نے۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ٹیڑھی ہیں، ان کے اندر فطری طور پر ٹیڑھ ہے، اور مردوں کے اندر فطری طور پر کیا ہے؟ استقامت۔ یہ نہیں، یہ کسی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیش کی روایت من ضلعین،
इंसान को ज़िलैन है ना, ज़िलैन औरतों को पैदा की मीन ज़िलैन, तो ज़िला को मैंने अभी बताया हमने नाजुकी, तशबीह किससे दी है? औरतों की नाजुकी से तशबीह दी। जैसे खुलक़ल इंसान मिन अजल, खुलक़ल इंसान मिन अजल, क्या मतलब? इंसान को जल्दबाज़ी जल्दी इसकी फितरत में क्या है? जल्दी है, यही है ना भाई, खुलक़ल इंसान मिन अजल। कि वो मटेरियल है क्या? अजल कोई मटेरियल है क्या? नहीं, वो तो उसकी सिफत हुई। इंसान की फितरत में जल्दबाजी है। खुलिक़त हव्वा मिन ज़िलैन, यानी इनमें नाजुकी, इनकी फितरत में नाजुकी है, नाजुकी है, नाजुक मिजाज होती हैं। लिहाजा नाजुक मिजाजी का अगर तुम सख्ती से काम लोगे तो फिर क्या है? टूट जाएंगी। इससे औरतों के मकाम को बुलंद किया है। लेकिन कमाल है साहब, ये अब अब्दुर्रहमान ने बताया है ना, अब्दुर्रहमान ने कहा मिन ज़िले आदम, है ना, कहा ये क्या कीजिएगा, ये जमहूर मुफस्सिरीन कह रहे हैं, ये हमने जो ये इतनी तफसील गुफ्तगू, जमहूर मुफस्सिरीन कह रहा है वही है क्या? मिन ज़िले आदम। और ये टेढ़ी होती हैं, हालांकि हमारे मुफस्सिरीन ने, मुहक्किकीन ने जो कहा उन्होंने कि ये तलमूद की रिवायत है, ये तलमूदी रिवायत है, और इतनी ज़बरदस्त रिवायत की। अब देखिए, कहते हैं ना कि इसराइली रिवायत घुस गई हमारी तफसीर में। इसराइली रिवायत किस तरह घुस गई हैं कि जमहूर की राय बन गई, वो जमहूर की राय बन गई, हालांकि बिल्कुल अलग थलग। अभी हमने मिसाल दी थी आपके सामने, बार बार आता है कि मर्द औरत दोनों के जिन्स एक है, दोनों को भूख लगती है जी, दोनों की प्यास लगती है, दोनों की ज़रूरत है मकान की, दोनों की ज़रूरत है खाने की, दोनों की ज़रूरत है कपड़े की, दोनों जिन्स एक है। ये नहीं कि मर्द को तो कपड़ा खूब चाहिए और औरत दंगी रहे, नहीं, दोनों की ज़रूरत है, और दोनों की ख्वाहिशात, मुख्तलिफ ख्वाहिशात, दोनों की ज़रूरत है ख्वाहिश। तब ये कहना कि वो जो है बिल्कुल वो है, तो किसी तरह नहीं है। तो ये गोया कि ज़िलैन जो कहा गया है उनकी नाजुकी की तशबीहन है। चलिए आगे। अब अच्छा मौलाना साहब, ये औरत जो आधी गवाही, ये भी मशहूर है कि औरत की अकल भी आधी होती नहीं, अच्छा वो हाँ, वो अक्ल भी उनकी आधी होती है। बहरहाल अब तो है, ये भी आधी है। बस नाक़िसुल अक्ल कह दिया गया है, वो नाक़िसुल अक्ल इस वजह से कह दिया गया है ना, कुछ अय्याम ऐसे आते हैं ना। हाँ बोलिए। नाक़िसा तो अक्ली मदीन। हाँ ठीक है, अक्ल इनको खूब ही सब याद है, अब्दुर्रहमान भी सब याद रखता है ठीक है, तो वो क्या मतलब, वो उनका मर्तबा बहुत कम है। नाक़िसात अक्ल मदीन इस वजह से देख, कुछ अय्याम आते हैं जो वो क्या हैं, इबादत वगैरह सबसे क्या है, नाक़िस दीन कहा है ना, तो ये तो कर दिया है, कम है उनके जो है, वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ती, रोज़े भी नहीं रखती, मालूम है आप लोगों को। तो इस पहलू से कहा वो, वरना ऐसा नहीं है कि उनका मर्तबा इतना घटा हुआ है। और हम बातें करेंगे। गवाही हाँ गवाही क्यों आधी है, यानी दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। हाँ, गवाही में भी है वो, ठीक है, तो उसकी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, तफसीली गुफ्तगू आएगी। हाँ, ये वही है, पहले उसकी। चलिए आगे। यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल लो, और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बस वला तक़ुलु ख़बीथ बित्तय्यिब, यतीमों को उनके माल दो, ये सूरह निसा चल रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी किसके साथ की गई है? यतीमों के साथ, जिनका सरपस्त ना हो। इंसान ने हमेशा जुल्म किया इन पर। ये पहली आवाज़ है दुनिया के सामने, पहली आवाज़ आ रही है, क्या यतीमों उनका माल दो, पहली आवाज़ दुनिया के सामने, हक़ दो उनका। ये कुरान, क्यों? अगर हक़ नहीं दोगे तो मुआशरा इस्लामी मुआशरा नहीं बन सकता। इस्लामी मुआशरे की खुसूसियात क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, वो बताई जा रही हैं। इस्लामी मुआशरा कैसे कब बनेगा, तो उसकी तो सबसे पहले आवाज़ उठाई यतीमों के हक़ के सिलसिले में कि यतीमों को माल दो। वला ततब्बुल ख़बीथ बित्तय्यिब, तर्जुमा कीजिए। अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल लो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदल लो। कौन सा अच्छा माल किसका है? जो उसको यतीम का हक है उसको दो। हाँ, हाँ, और खबीस किसका माल है? अभी इस खुद का वो नहीं, सरप्रस्त का। गोया ये कहना चाहिए इस तर्जुमे के लिहाज से, है ना, यही होगा।
देखिए तबद्दला बद्दला, हाँ ये सब माने एक ही हैं। माने ये है लेना, जिस पर बेदाखिल उसकी जगह लेना। तो माने हैं ना लो खबीस को, किसकी जगह? तय्यब की जगह। ये तर्जमा होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? ना लो खबीस को, किसके एवज? तय्यब के एवज। तुम्हारे ये तय्यब कौन सा माल है? तुम्हारा अपना माल है। और खबीस कौन सा माल है? यतीम का। ये बात है, यानी वो खबीस यतीम का माल है तुम्हारे लिए, क्यों? वो हराम है। और तय्यब तुम्हारा अपना माल है। तो भाई खबीस को यानी यतीम वाला माल मत लो, अपने माल के बदले। कुछ समझा कि नहीं उस्मानी साहब? ये अरबी ज़ुबान के लिहाज से मैंने वो किया है तफसीर। बोलिए अब्दुर्रहमान साहब, तबद्दला के माने क्या लिखा है? आखाज़ा, आखाज़हू बेमकान ही, आखाज़हू बेमकान ही, उसको लिया, जिसको लिया जाता है उसको मफूल कर देते हैं, और उसकी जगह तय्यब। तो गोया कि ऐ सरप्रस्तो, यतीम का माल तुम्हारे लिए क्या है? खबीस है। तो ऐसा मत करो, यतीम के माल हराम खोरी मत करो, उनके माल को हड़प मत कर जाओ। ये है उसको जो है, और अपने ही माल पर इक्तफा करो। तुमको सरपरस्त बनाया गया है, लिहाजा यतीम पर जुल्म न करना। चलिए आगे, ये पहली आवाज़ उठी है। आगे, और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ। हाँ, और उनके माल अपने माल में ना मिला लो, है ना? कारोबार है, जायदादें हैं, आप तो सब मिला कर लगे तुम करने, और धीरे 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 अपने नाम करा लिया। ऐसा कर देते हैं अपने नाम, वो बेचारा भतीजा रह गया, वैसे ताकतवर रह गया। तो ऐसा मत करो, उनके यतीमों के माल को अपने माल में मिलाकर जो है खा मत जाओ, क्योंकि इन्नहुकान हुब्बन कबीरा, ये क्या है? बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है, संगीन जुर्म है। हुब के माने गुनाह। चलिए, और अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफ़ी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आए उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। पसंद आए क्या मतलब भाई उस्मानी साहब? पसंद आए, पसंद आए क्या मतलब? यही है भाई, जो औरतें तुमको पसंद आ जाएं। इससे बेहतर तर्जुमा ये होगा माताब लकुम, जो तुम्हारे लिए जायज़ हों, मुनासिब हों, मौजू हों, जो तुम्हारे लिए हलाल हों। माताब जो तुम्हारे लिए हलाल हों, क्योंकि बहुत सी औरतें क्या हैं? हराम हैं, जिनकी तफसील आ रही है। जो औरतें हलाल हैं, जो जायज़ हैं, जो तुम्हारे लिए मौजू हैं, ना मौजू नहीं, जो मौजू हैं। तो ताबा के माने समझ रहे हैं कि नहीं? अब मौजू होना, मुनासिब होना, हलाल होना, जायज़ होना। ये तर्जमा अगर होता तो बात वाज़ेह हो जाती। जो तुम्हें पसंद आए का मतलब क्या है? देखो पहले पसंद है कि नहीं। पसंद कब आएंगी भाई अब्दुर्रहमान साहब? देखने पर तो इतनी बात नहीं हो, पसंद आए। अगर पसंद आए ज़ाहिर है तो वो नहीं है मुराद। मुराद क्या है? मौजू हो, मुनासिब हो, जायज़ हो, हलाल हो। सिवाय क्यों? बहुत सी औरतें तुम्हारे लिए नामौजू होंगी, जिसकी तफसील आगे आ रही है।